عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا اور اس کے ازواج کو گالی بھی دیا. اوئے یہ کہ اس نے صرف سجدہ نہیں کیا کافر ہو گیا شیطان. عمر نے نبی کو بھی گالی دی ہے, نبی کے ازواج کو بھی گالی دی. سب بحمد تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے جو ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتی رہی اور ازواج رسول کا بھی ادب کرتی رہی. حضرت عمر کے لیے یہ کہنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی, حضور کا حکم نہیں مانا اور ازواج رسول کو گالی دی, معاذ اللہ. میں یہ کہتا ہوں یہ سب سے بڑھ کر صحابی رسول کی گستاخی کرنا ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت صحابہ عطا نہیں کی ہے. یہ بغض صحابہ ہے, یہ صحابہ کے لیے منافقت ہے, یہ صحابہ کے لیے دشمنی ہے. تب ہی اس طرح کے جملے, اس طرح کی خرافات تم اپنی زبان سے جاری کرتے ہو. الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کے لیے بار بار جو تم بخاری سے حدیث کرتاس کو اپنی ڈھال بناتے ہو اور لوگوں کو گھما پھرا کر, موڑ توڑ کر اور آدھی ادھوری بات بتا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو, میں یہ بیان کرتا چلوں کہ تمہارا گمراہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بحمد تعالی اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بھی عقل سلیم عطا کی ہے وہ بخاری سے ان حدیث مبارکہ کو پڑھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کسی بھی قسم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر بھی رسول اللہ کی گستاخی نہیں کی اور کہیں بھی کسی ازواج کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالی بھی نہیں دی. اب میں ایک سوال کر رہا ہوں حسن اللہ یاری سے کہ جس حجرے میں رسول اللہ نے کاغذ اور قلم لانے کا حکم دیا تھا تو کیا وہ حکم حضرت عمر کو تھا یا دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی تھا؟ تو یہ جانتا ہے اس بات کو کہ دیگر صحابہ کرام کو بھی رسول اللہ نے حکم دیا تھا, یہ حکم عام تھا. حضور نے صرف حضرت عمر کو مخاطب نہیں کیا تھا کہ عمر تم جاؤ اور کاغذ قلم لے کر آؤ, نہیں, بلکہ میرے آقا نے فرمایا جاؤ میرے لیے کاغذ اور قلم لے کر کے آؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات کہہ دینا کہ آپ نے رسول اللہ کا حکم نہیں مانا, تو کیا یہ حکم رسول اللہ نے صرف حضرت عمر کو دیا تھا؟ یہ تو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی تھا, یہ تو حکم عام تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم یہ تو لوگوں کو بتاتے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم لانے سے منع کر دیا تھا, رسول اللہ کی نافرمانی کی تھی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو اصل وجہ ہے وہ وجہ تم کبھی لوگوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیوں کیا تھا. وہ وجہ لوگوں کے اندر بیان کرو تاکہ سمجھ آئے کہ اس وجہ کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ اور قلم لانے سے منع کر دیا تھا. علماء نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ مزید رسول اللہ مشقت میں نہ پڑے. لکھنے کی وجہ سے کاغذ قلم لانے کے بعد جو لکھنے میں مشقتیں ہوں گی, مزید رسول اللہ مشقت میں نہ پڑے, بس صرف اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ اور قلم لانے کا منع کر دیا تھا. یہ ایک رسول اللہ سے محبت کا انداز تھا کہ حضور مزید مشقت میں نہ پڑے. اور تم اگر اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, یہ تو بس ہم یہ کہتے ہیں کہ نافرمانی ہے, تو پھر تمہاری کتاب کا یہ حوالہ سامنے موجود ہے, ناسخ التواریخ, تمہارے مصنف کتاب تمہاری کتاب کی عبارت موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور وہاں پر یہ جملہ لکھا کہ انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, تو سہیل نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم ہی نہیں کرتے. یہی تو جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے, یہ مٹا دیجئے. تو آقا نے حضرت علی المرتضی سے کیا فرمایا تھا یہ دیکھ لیجئے, تمہاری کتاب کی عبارت ہے. آقا نے فرمایا اس کو مٹا دو. حضرت علی المرتضی نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں نہیں مٹاؤں گا. رسول اللہ حکم دے رہے مٹا دو, اور حضرت علی اللہ کی قسم کیا کھا رہے میں نہیں مٹاؤں گا, اور آپ نے نہیں مٹایا. تو مجھے بیان کیجئے یہاں پر کیا آپ یہ کہو گے کہ حضرت علی المرتضی رسول اللہ کے نافرمان ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ کتاب بھی آپ کی, عبارت بھی آپ کی. تو آپ جواب دیں گے کہ یہ غیرت ایمانی ہے, آپ جواب دیں گے یہ محبت رسول اللہ ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں. تو یہی وجہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نافرمانی نہیں کی, فقط رسول اللہ مشقت میں نہ پڑے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لانے کا منع کر دیا تھا. صرف یہ وجہ تھی, اتنی سی وجہ کو اتنا بڑا وبال کر دینا کہ معاذ اللہ ان کو کافر بھی قرار دے دیا, ان کو رسول اللہ کا نافرمان بھی کہہ دیا, ان کو اللہ کا بھی نافرمان کہہ دیا, طرح طرح کے فتوے معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر لگا دی. اصل وجہ آج تک نہیں بیان کی کہ حضرت عمر نے اس لیے منع کیا تھا کہ رسول اللہ مشقت میں نہ پڑ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مزید کوئی تکلیف نہ ہو, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ اور قلم لانے کا منع کر دیا تھا. اور اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ہی ضروری کچھ لکھنا ہوتا تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات رہے اس واقعے کے بعد, تو ان کی موجودگی میں حضرت علی المرتضی تھے,
اس وقت رسول اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو تو نہیں بولا کہ جاؤ کاغذ اور قلم لے کر کے آؤ، مجھے تمہارے لیے کچھ وصیت لکھنی ہے، مجھے تمہیں خلیفہ مقرر کرنا ہے۔ اگر ایسا ہی تمہارے بقول واقعہ تھا کہ رسول اللہ کو بہت ضروری بات لکھنی تھی، شریعت کی بات لکھنی تھی، رسول اللہ کو وصیت لکھنی تھی، مولا علی کی خلافت کا لکھنا تھا، اور عمر نے کرنے نہیں دیا، تو جب یہ مجلس ختم ہو گئی تھی، سب صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، حضرت عمر بھی چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی رسول اللہ حیات رہے تھے، تو اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ کی موجودگی میں تھے، حضور کے سامنے تھے، یہ آپ کی کتابوں کی عبارتیں ہیں کہ حضرت علی حضور کے سامنے تھے، تو اس وقت رسول اللہ نے کیوں کاغذ اور قلم نہیں منگوایا، اور اس وقت حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو وصیت کیوں نہیں لکھی کہ تو میرا خلیفہ ہوگا، تو میرا نائب ہوگا، کہ حضرت عمر نے یہ مجھے لکھنے سے منع کر دیا تھا، اس وقت رسول اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرض و واجب حکم لکھنا نہیں تھا کہ جس پر لکھنے کے بعد وہ حکم فرض ہو جاتا یا وہ کام واجب ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت دے کر بیان کر دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ بے شک آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور جس وقت یہ حدیث کرتاس کا معاملہ ہوا ہے، اس واقعے سے 3 مہینے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، اسی لیے حضرت عمر نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ رسول اللہ کو مزید مشقت نہ ڈالو، حضور کو مزید تکلیف نہ دو، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب مزید رسول اللہ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ تو اتنی بات تھی، یہ وجہ تھی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا، اور کوئی ذاتی عناد معاذ اللہ کبھی حضرت عمر کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا، جو سوچ رہا ہے تو وہ ایمان کی کمزوری والا ہے یا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو